یاد رکھیں آپ کی ایک غلطی قربانی کے ثواب کو آپ سے محروم کر سکتی ہے۔ ذرا سوچیں، ایک بے زبان جانور جسے اللہ کے نام پر قربان کیا جا رہا ہے، پھر اسی کو جو ہے بچے مار رہے ہیں، والدین روکتے بھی نہیں، اس کی دم کو مروڑ رہے ہیں اور جو ہے اس کو لاتیں مار رہے ہیں۔ یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں کہ بیٹا یہ بے زبان ہے، اس کو تکلیف مت دو۔ اور سب سے بڑھ کر جب قصائی اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کے سامنے چھری تیز کر رہا ہوتا ہے، احادیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ آج بہت سے لوگ قربانی کے جانور کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی کے جانور کو تو اتنی محبت دی جائے کہ جب اس کو ذبح کیا جا رہا ہو تو آنسو نکلیں، اتنا اس کو پیار دیا جائے۔ اور کوشش کریں اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ اگر جانور خراٹ ہے تو اس کے قریب نہیں جائیں۔ لاسٹ ٹائم میرے آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے کہ وہ پیار کر رہا تھا، گائے نے سینگ ماری اور وہ پورا یہاں پہ جو ہے نا گہرا زخم ہو گیا بچے کا، تو شکر ہے آنکھ پھٹنے سے بچ گئی۔ بعض والدین بچوں کو اس کے سامنے لے جا کے ڈرا رہے ہوتے ہیں، بعض بھائی جو ہے نا لے جا کے ڈرا رہے ہوتے ہیں۔ یہ عمل نہ کیا جائے، سمجھایا جائے، بچوں کی تربیت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور پر رحم کرنے کی تاکید فرمائی ہے اور ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا آسمان والا بھی اس پہ رحم نہیں کرتا۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت نے، فاحشہ عورت تھی، پیاسے کتے پر رحم کیا، پانی پلایا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اچھا، پھر سب سے بڑھ کے قصائی کو منع کریں، تاہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں کہ بھائی جانور کے سامنے چھری جو ہے مت تیز کرو۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قصائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور وہ جانور کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس جانور کو 2 دفعہ مار رہے ہو، تم اس جانور کو 2 دفعہ مارنا چاہتے ہو۔ المستدرک للحاکم کی حدیث ہے۔ تو سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا کہ جانور کے سامنے چھری کو تیز کیا جائے۔ تو کوشش کریں کہ پہلے ہی آپ کا قصائی چھری تیز کر چکا ہو، اور دوسرا جانور آپ کے پاس آیا، اس کے کھانے کا خیال رکھنا، اس کے پانی کا خیال رکھنا۔ یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا، کاروبار میں چلے گئے، وہ بھوکا پیاسا ہے، نہیں۔ آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کا خیال رکھو۔ اگر آپ اس کا خیال نہیں کرو گے، آپ نے قربانی کا حق اچھی طریقے سے ادا نہیں کیا۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ چھری کو پہلے سے تیز کر لو اور اپنی جانور کو راحت پہنچاؤ۔ اچھا، دوسرا، ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور بھی ذبح کرنے سے بچیں۔ کوشش کریں، کیونکہ بہت مشکل عمل ہے، اگر کوشش کر لی جائے تو اچھا ہے، کیونکہ جب چھری کو دیکھنے سے اس جانور کے بارے میں حدیث میں آ رہا ہے کہ تم اس کو 2 دفعہ ذبح کر رہے ہو، تو وہ جانور 20 جانوروں کو کٹتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ وہ اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ آپ اس حدیث سے اندازہ لگا لیں، اس کی گہرائی میں چلے جائیں۔ مختصر یہ کہ یاد رکھیں، اللہ کو صرف خون نہیں چاہیے، اللہ کو تمہارا رحم بھی چاہیے، تمہارا تقوی بھی چاہیے، اور اللہ تمہارے دل کو بھی دیکھتے ہیں۔ کوشش کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اور جانور کو کاٹنے میں ایک چیز کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ اس کی شروع کی جو ہے نا 3 سے 4 رگیں کاٹی جائیں۔ پوری جو گردن الگ دھڑ سے کر دیتے ہیں اور دل پہ جو ہے چھرا گھونپتے ہیں، یہ گناہ ہے، ایسا نہ کیا جائے۔ اس میں اخروی بھی نقصان ہے، اور دنیاوی نقصان کیا ہے کہ جب اس کی 3-4 رگیں کٹتی ہیں تو جانور کا دماغ سن ہو جاتا ہے۔ یہ مت سمجھے کہ اس کو زیادہ تکلیف ہوگی، اس کا دماغ سن ہو جاتا ہے، وہ پھڑپڑا رہا ہوتا ہے، تو اس کا خون نکلتا رہتا ہے۔ جب وہ خون نکلتا ہے تو آپ کا گوشت جو ہے نا صاف ہو جاتا ہے۔ اگر خون نہیں نکلے گا اور پھر وہ گوشت میں خون موجود ہوگا تو گوشت جو ہے بیماری کا ذریعہ بنے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی باتوں میں ایسی رحمتیں چھپی ہوئی ہیں جسے ہم نہیں جانتے۔ تو کوشش کریں اس کو اویئرنیس کے لیے زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔